مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام ناظرین کو ایونجلسٹ سہیل روف کا بہت بہت سلام۔ جتنے لوگ اس وقت مجھے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ان تمام تر ناظرین کے اوپر یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ آپ خداوند میں مسرور رہیں۔ پروگرام مشعل راہ کے خوبصورت سلسلے میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو عنوان ہے، آج جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، وہ بہت خوبصورت ہے اور مسیحی ایمان کا بنیادی رکن ہے، بنیادی جو بیس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے ارشاد اعظم، گریٹ کمیشن۔ پریز دا لارڈ۔ ارشاد اعظم سب سے بڑا جو یسوع مسیح کا ارشاد ہے، جو یسوع مسیح کا حکم ہے، جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا، جو اس نے اپنے فالوورز کو دیا، جو بحیثیت مسیحی ہم نے کرنا ہے، وہ سب سے بڑا ارشاد اعظم ہے جو انجیل میں بیان ہے یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ارشاد اعظم کے اوپر بات کریں، دا گریٹ کمیشن کے اوپر بات کریں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بپتسمہ کیوں ضروری ہے؟ کیا بپتسمے کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ ہم تو پیدا ہی مسیح گھرانے میں ہوئے ہیں اور ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بپتسمہ تو نارملی زیادہ تر غیر قوموں کے لوگ لیتے ہیں جو دوسری قوم سے یسوع مسیح کو بعد میں قبول کرتے ہیں اور وہ بپتسمہ لیتے ہیں، اور اس طرح کے سوالات بھی لوگوں نے کیے، اور کچھ لوگوں نے سوال اس طرح سے کیے کہ پس سب بپتسمہ لیندہ کی فائدہ جب آج پھر وہی سگریٹ پینی ہے، شراب پینی ہے اور گالاں کڈنیاں نے، تو پھر سانوں بپتسمہ لین دی کی ضرورت ہے، پھر اس لیے میں بپتسمہ نہیں لیندہ۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے کہا کہ ہم اس لیے بھی بپتسمہ نہیں لیتے۔ آج آپ کو اس تعلیمی سیشن میں ہر ایک بات کلیئر ہوگی، اور کوئی بھی چیز میں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کروں گا۔ خداوند کے پاک روح کے رہنمائی سے خدا کے کلام کی روشنی میں ہم چلیں گے۔ جو کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ مشعل راہ ہے، یہ آپ کو تعلیم دیتا ہے، یہ آپ کو رستہ دکھاتا ہے۔ جو چیز مشکل لگتی ہے، بائبل پڑھنا شروع کر دیا کریں اور پاک روح سے کہا کریں کہ پاک روح میں اس کلام کو پڑھنے لگا ہوں، مجھے سکھا، مجھے سمجھا۔ تو خداوند آپ کی آنکھوں کو کھولے گا، وہ آپ کی آنکھوں کے تمام تر جو پردے ہیں ان کو کھول کے کلیئر آپ کو خداوند کے جو منہ کے الفاظ ہیں، جو اس کے منہ کی باتیں ہیں، ان کی ہدایت دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں، سیلف اسٹڈی کریں، پرسنلی رات کو یا دن میں یا کسی وقت بھی بیٹھ کے بائبل کا مطالعہ کیا کریں۔ ارشاد اعظم کے اوپر بات کرتے ہیں، دا گریٹ کمیشن کے اوپر چلتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھول لیجئے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کے اندر بھی ایک اپلیکیشن بائبل کے نام سے ہے، وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کا موبائل ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ بائبل مقدس ہے۔ اس کو ہم دی ہولی بائبل کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے موبائل کو دی ہولی موبائل نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ بائبل کو اپنے ہاتھ میں ضرور رکھا کریں، کیونکہ یہی ہماری سپر اور یہی ہماری ڈھال ہے، اسی سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو بائبل کی جو اہمیت ہے وہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب میں نوجوانی میں تھا، لڑکپن میں تھا، تو بائبل کو بڑے خوبصورت انداز سے پکڑ کر بدھ کے بدھ چرچ میں بائبل اسٹڈی ہوتی تھی، بڑے فخر کے ساتھ بائبل پکڑ کے جاتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بائبل ہاتھ میں اس نے پکڑی ہے۔ میرے لیے یہ فخر تھا کہ میں نے بائبل ہاتھ میں پکڑی ہے۔ آج کل کے نوجوان انفارچونیٹلی بائبل کو پکڑنے میں تھوڑا شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، حوالہ میں پھر سے بتا دیتا ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 28 باب اس کی 16 آیت۔ اور انہوں نے اس سے دیکھا
اور سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ اور انہوں نے اسے دیکھا اور سجدہ کیا، پر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آمین۔ یہ ارشاد اعظم گریٹ کمیشن یسوع مسیح کے مشن کا ایک نچوڑ ہے، یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا ایک کنکلوژن ہے۔ اس کا جو یہ بیان ہے، یہ یسوع مسیح نے اپنے منہ سے ہدایات جاری کی ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے فالورز کو، کہ اگر تم میرے ماننے والے ہو تو یہ کرو۔ اس کے بغیر ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس کو انجیل میں ارشاد اعظم کے نام سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود اس عمل کو پورا کیا ہے۔ یسوع مسیح نے خود اس راست بازی کو پورا کیا ہے۔ اگر وہ اس نے خود آپ کو نمونہ نہ دیا ہوتا تو اس کے اوپر کمپرومائز کیا جا سکتا تھا۔ پھر بھی اگر یسوع مسیح کا یہ حکم ہوتا تو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں تھے کر سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کر کے دکھا دیا۔ یسوع مسیح نے خود کر کے دکھا دیا، اور یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آنے والے وہی کریں جو میں کرتا ہوں۔ جب یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا تو کیا وہ اچانک یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس چلا گیا؟ نہیں، یسوع مسیح بائی پرپس باقاعدہ چل کے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا، اور جس جگہ پر یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی کر رہا تھا اور بڑی بھیڑ کو بپتسمے دے رہا تھا، وہاں پر یسوع مسیح داخل ہوا۔ اور جب یوحنا نے یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا ربی، میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، لیکن یسوع مسیح نے کہا مجھے تمام راست بازی کو پورا کرنا ہے، کلام کو پورا کرنا ہے، اب تو ایسا ہونے دے۔ یسوع مسیح نے خود جا کر وہ سب کچھ کیا جو اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا۔ صاف صاف خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، نئے سرے سے پیدا نہ ہو، نئے سرے سے پیدا نہ ہو، پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے مسیحی گھرانے میں جنم لیا ہے، ہم پیدا ہی مسیحی گھرانے میں ہوئے ہیں، تو ہمیں بپتسمہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ جو ڈینومینیشنز ہیں وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بپتسمہ لیں جو غیر قوموں سے آتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ مسیحی نہیں بن سکتے۔ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو خداوند نے بلیس کیا ہے کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ یسوع مسیح کی انجیل کو سنتے ہیں، آپ یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اب باقی جو مین ضروری کام ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ نئے سرے سے پیدا تب انسان ہوتا ہے جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اپنی پرانی انسانیت کو دفن کرتا ہے، اپنی پرانی انسانیت کا انکار کرتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ توبہ کریں،
یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیں، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیں، پھر آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا جو مین جو مطلب ہے، یسوع مسیح کو ذاتی طور پر کنفیس کرنا کہ ہاں میں مانتا ہوں، آج میں نے یہ جان لیا ہے، آج مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں یسوع مسیح تو میرے لیے موا، تو میرے لیے دفن ہوا، تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، تو نے میری خاطر اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوائے، تو نے میری خاطر اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، تو نے میری خاطر اپنی پسلی میں نیزہ ٹھکوایا، میری خاطر تیرے منہ پر تھوکا گیا، میری خاطر تو زمین پر آیا، آسمان پر اپنا تخت چھوڑ کر زمین پر آیا۔ آپ لفظوں سے، زبان سے اپنا اقرار کریں، یسوع مسیح کا اقرار کریں، یسوع مسیح کا اقرار کریں، تب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تب آپ یسوع مسیح کو قبول کر کے اپنی پرانی انسانیت کو پانی کے اندر دفن کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے، پاک روح کے نام سے اور خدا باپ کے نام سے جب آپ پانی میں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ بچہ نہیں سمجھتا کہ گناہ کیا ہے، بچے کو نہیں پتا کیا غلط ہے کیا درست ہے۔ یسوع مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ یسوع مسیح نے کہا بچوں کی مانند بنو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاک روح آپ سے کلام کر رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کا جو گریٹ کمیشن ہے آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو کل ہی، آج ہی اپنے پاسٹر کو فون کریں اور انہیں کہیں کہ میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ چرچ میں بپتسمے کس دن ہے، اور اگر دیر ہے تو مجھے خاص طور پر بپتسمہ دے دیا جائے، تاخیر نہ کریں۔ حفشی خوجہ نے تاخیر نہیں کی، جب پاک روح نے اس سے کلام کیا، ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد پانی کا ایک تالاب دیکھا حفشی خوجہ نے، اس نے رتھ کو ادھر رکھوایا، اس نے کہا ٹھہرو، مجھے کلام کی سمجھ آ گئی ہے، میں سمجھ گیا ہوں تعلیم کو، مجھے ابھی بپتسمہ دے دو، میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے گریٹ کمیشن، اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں جن کے اوپر عمل کیے بغیر ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ آگے بڑھیں، یوحنا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور 5ویں آیت۔ عزیزو، یسوع مسیح کی تعلیم بہت سادہ ہے، یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اس کو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پاک روح کی رہنمائی میں۔ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہمارے لیے بہت گراں قدر ہیں۔ یوحنا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اچھا جی، پھر یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو جو آج بپتسمے کی تعلیم دے رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ میں وہ حوالے نکالوں جس میں یسوع مسیح نے خود سے تعلیم دی ہے۔ کسی جگہ پر شاگردوں نے بھی تعلیم دی ہے بپتسمے کی، بہت ساری جگہ پر شاگردوں نے، مرکز نے، یوحنا نے، سب نے بپتسمے کی تعلیم دی ہے، لیکن میں جو حوالے نکالے ہیں، میری کوشش ہے کہ میں یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ آپ تک پہنچا سکوں۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ جسم سے آپ پیدا ہوئے ہیں، روح سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ لوگ
جن کا سوال تھا کہ ہم تو مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے بیسٹ ریفرنس ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اب آسمان پہ جسم جائے گا کہ روح؟ آپ مجھے بتائیں، آسمان پر جسم جائے گا یا روح؟ روح سے پیدا ہونا بہت ضرور ہے۔ آسمان پر روح جائے گی، جسم فانی ہے، وہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے، آپ خداوند یسوع مسیح کے کال کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے گریٹ کمیشن کو، اس کے مشن کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جتنے لوگوں نے آج خداوند کے کلام کو سنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو پورا کریں۔ اس کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاس صاحب بپتسمہ لین لیتے لوگوں میں بہت ویکھیا ہے، وہ بعد چ پھر وہی گناہ آلودہ زندگی دے وچ داخل ہو جاندے نے، پھر شراب پینا شروع کر دیندے نے، پھر گناہ گالی کرنا شروع کر دیندے نے۔ اس لیے میں بھی نہیں لے رہا، اس لیے میں بھی بپتسمہ نہیں لے رہا، کیونکہ میرے دوستوں نے بپتسمہ لیا، وہ پھر سے گناہ آلودہ زندگی میں چلے گئے۔ نہیں، یہ آپ کا لاجک ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بپتسمہ راست بازی کو پورا کرتا ہے۔ خدا ان کے یسوع مسیح کے جو منہ کے الفاظ ہے، جو حکم ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ بپتسمہ لے کر آپ راست بازی کی زندگی میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ یہ نئی پیدائش ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ راست باز اور پاکیزگی کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ بہت دفعہ گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے، میں گرتا اور پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں، اور مجھے وہ خداوند سیدھا کھڑا کرتا ہے۔ بپتسمہ لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ فرشتے بن جائیں گے۔ بپتسمہ لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی بہت پوتر ہو جائے گی، لیکن آپ پاکیزگی کی طرف اپنا پہلا قدم رکھیں گے، اور پھر پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بپتسمہ ہے۔ آپ کو پرانی انسانیت سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بپتسمہ ہے۔ آپ بپتسمہ لے کر نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر پاکیزگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آمین۔ آپ بپتسمہ لینے کے بعد مقدسوں کی رفاقت میں رہیں۔ آپ خداوند کے لوگوں کے ساتھ، پاسٹرز کے ساتھ، روحانی اجتماع کے ساتھ رہیں، تاکہ آپ دوبارہ گمراہ نہ ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ سادگی کے ساتھ میں نے آپ کو بپتسمے کی اہمیت اور کس طرح سے بپتسمہ لینا ہے، کوئی بھی چیز میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کی، سب کی سب یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ اس بائبل مقدس میں سے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں، تاکہ وہ اپنی برکتوں کو آپ کی زندگی میں پورا کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو مانگو ملے گا، جو چاہو ہو جائے گا۔ یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ریوائول آئے، آپ کی زندگی مکمل طور پر آپ کے دشمن شیطان سے محفوظ ہو جائے، تو آپ جلد از جلد اس پاکیزگی کے پروسیس میں داخل ہوں۔ بپتسمہ لیں، روحانی لوگوں میں سنگت رکھیں، خدا کے کلام کو اپنے اندر پورا کریں، خدا کے کلام کو نوش کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، دعا کریں تاکہ آپ آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ کبھی بھی آپ دوبارہ پرانی انسانیت میں داخل نہیں ہو سکتے جب آپ روحانی لوگوں کی سنگت میں رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی دعا آپ لوگوں کے لیے کروں، تاکہ خداوند آپ کو فضل دے کلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے۔
اے خدا ان گریٹ کمیشن کے لیے، ارشاد اعظم کے لیے جو تو نے خدا پاک ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اے خدا ان جتنے لوگوں نے تیرا کلام آج سنا ہے ان کو فضل عطا کر کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ ان کے گھروں میں یسوع مسیح کے نام سے برکت آئے، ان کے گھروں میں پاک روح تیری حضوری ہمیشہ قائم رہے، تیرا رحم تیرا فضل ہمیشہ خدا ان کے گھروں میں یسوع مسیح کے نام سے قائم رہے، یسوع کے نام میں آمین۔